أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم درود پاک پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم نبی کریم حضور رحمت عالم سرور کائنات سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک لمبا اور تفصیلی عنوان ہے۔ آپ کی تمام زندگی بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلا حصہ ہے، 40 سالہ آپ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور پھر دوسرا حصہ نبوت کے اعلان کے بعد کا ہے، وہ آپ کی زندگی 23 سالہ ہے، 23 20 اور 3 23 سالہ آپ کا یہ دور ہے جو دور نبوت کہلاتا ہے۔ پھر یہ دور نبوت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک آپ کی زندگی مکی زندگی کہلاتی ہے جو آپ نے مکہ المکرمہ میں گزاری 13 سالہ نبوت ملنے کے بعد۔ ٹوٹل مکی زندگی تو 53 سالہ ہے، 53 سال 53، لیکن اعلان نبوت کے بعد کتنے سال ہے؟ 13 سال۔ اور پھر نبوت کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے مدنی زندگی کا، وہ آپ کے 10 سال ہیں۔ سن 11 ہجری میں ربیع الاول میں آپ نے اس دنیا سے رخصت ہوئے، رحلت فرمائی، انتقال ہوا، آپ پر وفات آئی۔ کل آپ کی زندگی اس دنیا کی 63 سالہ ہے،
جناب آمنہ کے پیٹ مبارک سے آنے سے لے کر وفات تک کل آپ کی یہ دنیا کی زندگی 63 سالہ ہے۔ یہ 63 سالہ آپ کی زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے ہو یا نبوت کے اعلان کے بعد ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، تمام زندگی آپ کی کمالات سے بھری ہوئی ہے، معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ البتہ علمی دنیا میں نبوت سے پہلے جو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ ارہاس کہا جاتا ہے، اور جو نبوت کے بعد آپ کا معجزہ ظاہر ہوا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک علمی دنیا کی بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کے معجزات پوری زندگی پر محیط ہیں، کمالات اور اوصاف۔ ہر گھڑی ایسی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کمال کا ظہور ہو رہا ہے، ہر لمحہ ایسا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی معجزہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ صاحب الکمالات ہیں، صاحب المعجزات ہیں۔ دیگر انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ لاٹھی مارتے ہیں پانی پر، اس سے 12 رستے بن جاتے ہیں۔ لاٹھی مارتے ہیں پتھر پر، فاضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے ہیں، چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ لاٹھی پھینکتے ہیں، تمام تر جادوگروں کی رسیاں اور ان کے سانپ اور اژدہے سارے کے سارے وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ معجزات قرآن میں ذکر ہیں، گنے جا سکتے ہیں یوں انگلیوں پر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات لا تعد ولا تحصى، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لا محدود ہیں، ہمارے لیے لا محدود ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے معجزہ، ایک کو کہا جاتا ہے کرامت، ایک کو کہا جاتا ہے شعبدہ یا جادو یا نظر بندی۔ ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے کیا؟ شعبدہ بازی، جادو، نظر بندی۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہا جاتا ہے اس خلاف عادت کام کو جو نبی کے ہاتھ پر اللہ کی طرف سے ظاہر ہو۔ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 خلاف عادت ہوتا ہے، روٹین وائز ایسا نہیں ہوتا، معمول سے ہٹ کر ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے، دستور اور عرف اور طریقے سے ہٹ کر ہے۔ پہلی بات یہ۔ نمبر 2 نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو کام عادت کے خلاف ہو، روٹین اور معمول سے ہٹ کر ہو، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔
نمبر 2 کرامت. کرامت کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہو. روٹین سے ہٹ کر کا کیا مطلب؟ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پتھر پر مار رہے ہیں. لاٹھی پتھر پر مارنے سے کبھی پانی نکلا ہے؟ آپ ماریں پتھر پر، یہ لاٹھی رکھی ہوئی ہے، یہاں ماریں، کہیں ماربل پر ماریں کہ یہاں سے چشمہ پھوٹ پڑے. لاٹھی دریا میں مارتے ہیں، راستے دیتا ہے. روٹین ہے یہ، عادت ہے یہ کہ پانی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے جناب آپ لاٹھی ماریں، دریا آپ کو راستہ دے دے کہ آؤ جناب تشریف لائیے. عادت یہ نہیں ہے. پانی ہے، پانی کے اوپر کوئی شخص چل رہا ہے، عادت ہے اس طرح کوئی چل سکتا ہے. ہوا میں اڑ رہا ہے، آگ میں ہے لیکن آگ اس کو جلا نہیں رہی. پانی میں ہے لیکن پانی اس کو ڈبو نہیں رہا، موت نہیں دے رہا. یہ ہے عادت سے ہٹ کر کام. عادت سے ہٹ کر ہو، ولی کے ہاتھ پر ہو. نبی کے علاوہ جو بھی نیک شخص ہے وہ ولی ہے. نبی کے علاوہ، نبی بھی ولی ہوتا ہے، نبی بھی ولی ہوتا ہے. ولایت کے تمام سلسلے نبوت سے جاری ہوتے ہیں. صرف ولی ہی نہیں ہوتا، ولی بنانے والا ہوتا ہے، ولی گر ہوتا ہے. جس طرح زرگر ہوتا ہے نا، سونا بنانے والا. ولی اللہ نبی کے علاوہ جو بھی نیک شخص ہو، صحابی ہے تو وہ بھی ولی ہے، کوئی اور نیک شخص ہے تو وہ بھی ولی ہے. روٹین سے ہٹ کر کام ہو، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ تعالی کی طرف سے ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کرامت کہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کرامت ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کھانے پینے کا سامان میسر نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں کھانے آ رہے ہیں. جناب مریم نبی نہیں ہے، اللہ نے نبوت نبیوں مردوں میں رکھی ہے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم نیک خاتون ہے، ولیہ ہے. جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آتے ہیں ان کی عبادت گاہ میں، دیکھتے ہیں وہاں تو طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، اور پھل بھی ایسے ہیں جو بے موسمے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ قالت ہی من عند اللہ، فرمانے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ کیا ہے؟ اس کو کرامت کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر ہے. جناب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. غالباً سن 7 ہجری کے آخر کا واقعہ ہے. مدینہ میں آئے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 برس گزر چکے ہیں. 300 صحابہ کرام کا لشکر ہے. کتنے صحابہ کا لشکر؟ 300 صحابہ کرام کا لشکر ہے. رحمت عالم نے چلتے وقت کچھ توشہ زادہ راہ کھجوریں دیں. کچھ وقت وہ چلی، پھر ان کی گٹھلیاں رہ گئی، وہ چباتے رہے. پھر وقت آیا کہ وہ گٹھلیاں بھی کام کی نہ رہی.
پتھر چباتے رہے، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر، پتھر نہیں، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر چباتے رہے، منہ زخمی ہو گئے۔ سمندر کے کنارے پڑاؤ تھا، اسی دوران سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینکی، 300 افراد، اتنی بڑی مچھلی، 18 دن تک ان 300 افراد نے خوب پیٹ بھر کر اس مچھلی سے کھایا۔ کتنے دن کھایا؟ 18 دن 300 بندوں نے خوب اڑایا۔ صرف اس کی پسلی کی ہڈی اتنی بڑی تھی، اس کو کھڑا کیا، پھر لشکر میں جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کو اونٹ پر بٹھا کر کہا اب اس کے نیچے سے گزرو۔ وہ نیچے سے آرام سے گزر گئے۔ اونٹ پر سوار سب سے لمبا شخص جب واپس آئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی، اس مچھلی کا نام تھا عنبر، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے واقعہ نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ تمہارے پاس موجود ہے تو میرے پاس بھی لے آؤ، کیونکہ جو اس طرح کا رزق ہوتا ہے جو بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہو وہ بڑا پاکیزہ اور مبارک رزق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے۔ کوئی شخص ہدیہ دے رہا ہے آپ کو، یہ نہ دیکھیں ہدیہ کم ہے یا زیادہ ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں دینے والے کا خلوص کتنا ہے۔ آپ کو کوئی شخص 50 روپے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے آپ چائے پی لیجئے گا، آپ محبت سے اس کو لیں، آنکھوں پر رکھیں، کہیں بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی، آپ نے اس قدر محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور کبھی کبھی دیا بھی کریں ہدیہ ایک دوسرے کو، ایک مستقل عنوان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، گفٹ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے گفٹ آپ ہزاروں کے دیں، لاکھوں کے دیں، محبت سے ایک کھجور بھی دیں تو اس سے سنت بھی ادا ہوگی اور محبت بھی بڑھے گی۔ محبت بانٹنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، کشادگی جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک اچھے دل کی ضرورت ہے، اچھے دل کی ضرورت۔ جس کے پاس اچھا دل ہے، کچھ بھی نہ ہو وہ محبت بانٹتا ہے، جس کے پاس دل تنگ ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی وہ نفرت تقسیم ہو۔ یہ تو دل کی بات ہے۔ آپ نے کہا میرے پاس بھی لے آؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا اس مچھلی کا کچھ حصہ۔ یہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے، اور یہ کرامت ہے کہ جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، منہ زخمی ہو گئے تھے پتے کھا کھا کر، چبا چبا کر، اللہ نے وہاں اتنا بڑا انعام اپنا عطا فرما دیا۔ روٹین سے ہٹ کر کام ہو، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، وہ ولی ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ حدیث پاک میں آیا ولی اللہ والے وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پر نگاہ پڑتی ہے خدا یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے ان کو دیکھ کر۔ یہی ہے جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بولنا طرز گفتگو معاملات اور تجارت اخلاق اور معاشرت
ایک ایک چیز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اس کو پیر اور مرشد بنایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے راہبر اور رہنما ہو، تم نے ہمیں جنت کی طرف لے کر جانا ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، شرابی ہو، زانی ہو، عورتوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کرتا ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہو، عورتوں سے اپنے بدن دبواتا ہو، عورتوں سے گلے ملتا ہو، عورتوں کے جسم کے ساتھ اپنا جسم ٹچ کرتا ہو، ایسا شخص بدبخت، کمینہ، نافرمان، فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، کزن کے ساتھ ہاتھ ملا لینے میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ آپ تو خود مربی ہیں، مزکی ہیں، دوسروں کا دل مانجنے والے اور صاف کرنے والے۔ کفر اور شرک کی جو بیماریاں دل میں بسی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو صاف کر دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، پاکیزہ مطہر بنا دیا۔ جو ان کے لڑ لگا، خدا نے ان کو بھی کہا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جو ان کے لڑ لگا خدا نے ان کو پاک کر دیا۔ آپ کی ازواج بیان کرتی ہیں، ساری زندگی آپ نے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، نامحرم اجنبی عورت کو کبھی چھوا نہیں ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ پیر ہو تو ایسا ہو، غیر کی عورت آئے نگاہیں جھک جائے، مومن ہو تو ایسا ہو۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا متبع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور طریقوں پر چلنے والا ہو، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھے، شبہات سے بھی بچتا ہے ولی جو ہوتا ہے، اس مال سے بھی بچتا ہے جس میں حلال حرام کا شبہ ہو۔ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ تعالی کی طرف سے ہو تو معجزہ وہ خلاف عادت کام جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ تعالی کی طرف سے ہو۔ کرامت وہ خلاف عادت کام جو ولی کے ہاتھ پر ہو، اللہ تعالی کی طرف سے ہو۔ کرامت ہو یا معجزہ ہو، اس میں نبی یا ولی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خلاف عادت کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی خود سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ آؤ میں یہ کر دیتا ہوں، بلکہ ہمیشہ نبی یہی کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو ایسا ضرور ہو۔ تیسری چیز ہوتی ہے شعبدہ، جادو، نظر بندی۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر، حلال نہیں کھاتا، کوئی اور گناہ کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے، کافر ہے، ملحد ہے، ہندو ہے، کسی اور باطل دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ دیکھتے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں واہ تو بڑی کو پہنچی ہوئی سرکار۔ آپ دیکھتے ہیں وہ پانی پر تیر رہا ہے، آپ کہتے ہیں واہ بڑا باکمال انسان ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کا نہ تو نبی ہے نہ ولی ہے، پھر وہ ایسا کام کر رہا ہے تو یہ نہ معجزہ ہے
نہ یہ کرامت ہے، یہ شعبدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شعبدہ ہے، یہ جادو ہے، یہ نظر بندی ہے۔ کرامت کو ہی کہلائے گی جو اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر، لیکن بے شمار نیک بندے گزرے ہیں، ان پر مستقل کتابیں موجود ہیں۔ سیر اعلام النبلاء عربی میں کتاب ہے، اردو میں کتابیں ہیں، ان بزرگوں کی کرامات لکھی ہیں۔ ارواح الثلاثہ کے نام سے ہمارے بزرگوں کی بھی کتاب ہے، جس میں بزرگوں کی کرامات لکھی گئی۔ کرامات تو برحق ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا ایک پکا اور اٹل عقیدہ ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہے۔ پرکھنے کی بات یہ ہے کہ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں، آیا یہ ولی ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے اولیاء گزرے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق کس فقہ سے تھا؟ فقہ حنبلی سے ان کا تعلق تھا، فقہ حنفی سے بھی ان کا تعلق نہیں تھا۔ بدعات کے رد میں، رسم و رواج کے رد میں جتنا سخت حنبلی مسلک ہے، کوئی اور مسلک نہیں۔ پتہ نا آپ جب جاتے ہیں حج پر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جالیوں کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ جو کام جائز ہے بعض وہ کام بھی وہ نہیں کرنے دیتے۔ جو جائز کام ہے بعض وہ کام بھی وہاں وہ نہیں کرنے دیتے۔ ان کا تعلق حنبلی مسلک سے تھا۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اولیاء جو پنجاب کی سرزمین پر آئے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، سلسلہ چشتیہ کے بانی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، یہ اپنے اپنے وقت کے یوں ہی گدی نشین، وراثت میں ان کو ولایت نہیں ملی تھی، انہوں نے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے سجدے کر کے، راتوں کو جاگ کر، دن رات ایک کر کے ولایت کا مقام حاصل کیا۔ اب تو یہ ہے کہ کیا ہے، اب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، فارسی میں زاغ کہتے ہیں کوے کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جہاں شاہین بیٹھا کرتے تھے وہاں کوے بیٹھتے، جہاں شاہین اور باز بیٹھتے تھے وہاں آج ہم کہاں بیٹھتے، تاڑی مار کے اڑا چھوڑتا ہے۔ دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت یہ ہے۔ ہمارا عام طور پر اس میں فکر اور فلسفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم ہر شخص کو کہہ لیتے ہیں یہ بڑا بڑا پیر ہے، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا ایک حد ہے یا نہیں ہے اس کو؟ مثال کے طور پر میں ہوں، آپ کا امام مسجد ہوں، آپ میرے سامنے جھکنا شروع کر دیں، جائز ہے؟ آپ میرے سامنے سجدہ شروع کر دیں، آپ میرے لیے گھسٹنا شروع کر دیں۔ اب کئی جگہ پر جناب وہ دیہاتوں میں ہے کہ جناب جب بابا جی تشریف لاتے ہیں دور سے زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے۔ سب سے بڑے مرشد اور پیر کون تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیروں کے پیر وہی ہیں، نبیوں کے بھی پیر مقتدا اور پیشوا ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بڑے۔ آپ کے اوصاف کیا تھے؟ مجلس میں کبھی الگ شان سے بیٹھے نہیں، الگ شان سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا غلام کون ہے، آقا کون ہے، آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے، صحابی صحابی ہے، نبی نہیں ہے۔
ولی ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک حد بندی ہے، ایک دائرہ کار ہے۔ معجزات، کرامت اور شہدا، آج کا یہی ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔